یہ واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دور کی ہے جب اللہ رب العالمین کے دربار میں جا کر عرض کیا، اللہ، حضرت ایوب علیہ السلام تمہاری دی ہوئی دولت اور سکھ شانتی کی وجہ سے تمہاری عبادت کرتے ہیں۔ اگر ان کی یہ دولت لے لی جائے تو وہ ایک دن بھی تمہاری عبادت میں نہیں لگے رہیں گے۔ اللہ، مجھے نبی پر آزمائش کرنے کی اجازت دے، میں تمہارے نبی ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو اجازت دی، کہا، جاؤ، تم کو ایوب علیہ السلام کو آزمائش کی اجازت دیتا ہوں، جاؤ اور ان کو آزما لو۔ شیطان اللہ کی دی ہوئی طاقت کو پا کر ایک مسافر بن کر چلا گیا اور چلتی ہوئے راستے سے پہنچ گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور کہا، حضرت، میں مسافر ہوں، مجھ کو اپنے گھر میں۔ شیطان نے جا کر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، حضرت، مجھے 2-4 دن اپنے گھر پر رہنے کی اجازت دو، میں تمہارے گھر پر رہنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، نہیں، میں تم کو اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتا، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس پر شک ہو گیا تھا اور اس کے جسم سے ایک درگندھ آ رہی تھی۔ نبی نے کہا، میں تمہیں کچھ پیسے دیتا ہوں، تم کہیں اور جا کر رہ لو۔ شیطان نبی کی اس بات سے بہت ناراض ہوا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہاں سے شیطان جانے کے بعد اپنے اڈے پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد سوچنے لگا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو نقصان کیسے پہنچایا جائے۔ سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور اس نے کہا، حضرت ایوب علیہ السلام کے نبی کے باغیچے کے باغ میں آگ لگا دی جائے۔ ایک دن شیطان نے نبی کے باغیچے میں آگ لگا دی۔ شیطانی جا کر نبی کے باغیچے میں آگ لگا دی اور آگ لگانے کے بعد وہاں پر کئی سارے پھلدار پیڑ جل کر راکھ ہو گئے، اور پھر باغیچے کے کرمچاری بھاگتے ہوئے نبی کے پاس آئے اور کہا، حضرت، اپنی پھلوں کے باغیچے میں آگ لگ گئی ہے۔ نبی نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا، الحمدللہ۔ حضرت نے کہا، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ نے واپس لے لیا۔ شیطان نے دیکھا کہ اتنا بڑا نقصان ہونے کے بعد بھی حضرت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ تبھی پھر شیطان نے یہ دیکھا، پھر شیطان کے دل میں آگ اور بھی زیادہ بڑھ گئی اور پھر کہا، اب نبی کو نقصان کیسے پہنچایا جائے؟ پھر سوچنے لگا۔ پھر وہ نبی کے ڈیری فارم پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد وہاں پر بھی شیطان نے آگ لگا دی اور اس آگ میں سارے جانور اور وہاں کا سارا سامان جل گیا، اور وہاں پر کام کرنے والے کچھ کرمچاری بھی اس آگ میں جل گئے اور کچھ بچ گئے۔ جو بچے تھے انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کو اس چیز کا سارا وورن بتایا۔